قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. درود ہے محمد وآل محمد پر. روز جمعہ ہے، روز مناجات، روز دعا، روز استغفار، روز توبہ، روز پشیمانی اور روز امام زمانہ. آج کا دن خاص طور سے ہمارے دین، ہمارے مکتب، ہماری شریعت میں مخصوص رکھا گیا ہے امام زمانہ کے مناسبت سے، کہ آج کے دن روز جمعہ ہی ہوگا. روز جمعہ ہوگا کہ جب ہمارا اور آپ کا آخری امام زمانہ ظہور کرے گا. اور جو دنیا ظلم اور جور سے بھری ہے، عدل اور انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اس دنیا کو نہ کسی بھی ایک منطقے کو، نہ صرف ایک قریے کو، نہ صرف ایک جگہ، ایک شہر کو، بلکہ پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا. ہر طرف عدل ہوگا، انصاف ہوگا، دین کا پرچم لہرائے گا، شریعت کا پرچم لہرائے گا. وہ کوششیں، وہ کاوشیں، وہ سعی، وہ کام جو 1,24,000 انبیاء کے آنے کا مقصد اور 11 اماموں کا کیا اس دنیا میں آنے کا ہدف تھا، ان تمام انبیاء، تمام اوصیاء کے اہداف کو پورا کرے گا. معلوم ہے نا آپ لوگ کو کہ جو انبیاء کے اہداف اور مقاصد تھے، جو نبیوں کے اہداف اور مقاصد تھے، ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارا اور آپ کا یہ اللہ کی آخری حجت ظہور کرے گی. کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے میں نے آج کے دن کو لحاظ کرتے ہوئے، آج کے دن کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. چند منٹ میں 2-3 جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس حدیث کو کی عمق اور اس کی گہرائی پڑھی جاتی معمولاً، یہ حدیث بہت ہی کثرت سے پڑھی جاتی ہے حدیث کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. معمولاً بہت پڑھی جاتی، کثرت سے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ عمیق مطالب اور اس کے کچھ گہرے مطالب کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے. پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا
من ماتا، جو مر گیا، جو مر گیا، مر جائے نہیں ہے، جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، توجہ ہے حضرات کی، ہے نا؟ جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، ماتا میتتن جاہلیہ، تو کیسا مرا ہے؟ جاہلیت کی موت مرا ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے وہ شخص جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ معرفت سے کیا معنی ہے؟ معرفت سے کیا مراد ہے؟ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کیا میننگ کیا ہے؟ تھوڑی سی اگر توجہ کر لیں ہماری طرف تو شاید ایک بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور ایک بات آپ کے سامنے آ جائے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ معرفت کے بغیر، معرفت یہی شناخت، یہ انٹروڈکشن، یہ کسی شخص کے بارے میں جاننا، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، اس کو کہتے ہیں معرفت، ہے نا؟ اسی سے عرفان ہے، اسی سے جو ہے وہ نالج ہے، نالج یعنی شناخت، جاننا، علم حاصل کرنا، یہی معرفت ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ من ماتا، جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر یعنی شناخت کے بغیر، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ کیسا مرا ہے؟ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ معرفت شخص کی یا شخصیت کی دو طرح سے ہوتی ہے۔ شخص کی ایک معرفت ہوتی ہے، اگر فرد کو لحاظ رکھا جائے، بشر کو لحاظ رکھا جائے، انسان کو لحاظ رکھا جائے تو ایک دفعہ شخص کی معرفت ہوتی ہے اور ایک مرتبہ شخصیت کی معرفت ہوتی ہے۔ توجہ ہے حضرات کی، ایک دفعہ شخص کی معرفت ہوتی ہے اور ایک دفعہ شخصیت کی معرفت ہوتی ہے۔ شخص کی معرفت ہونے کا کیا معنی ہے؟ شخص کی معرفت ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ظاہری وجود سے باخبر ہوں، اس کے قد و قامت، اس کے طول و عمر، اس کے والدین کے اعتبار سے، اس کے نام کے اعتبار سے، اس کی ولادت کے اعتبار سے، اور اس کے خاندان کے اعتبار سے، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شخص کی معرفت ہے۔ یہ کون سی معرفت ہے؟ یہ شخص کی معرفت ہے۔ نام کیا ہے؟ والد کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام کیا ہے؟ گھر کے فرد کس گھر کا ہے؟ نانا کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام کیا ہے؟ اور کس سن میں پیدا ہوئے تھے، کس سن میں اس دنیا سے گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں شخص کی معرفت کی طرف متوجہ کرتی ہیں انسان کے اذہان کو۔ ایک معرفت یہ کہ شخص کو پہچانا جا رہا ہے، تو جو ہے حضرات، ایک معرفت یہ ہے کہ شخص کو پہچاننا۔ معصومین کی معرفت میں اور امام کی معرفت میں دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ شخص کی بھی معرفت ضروری ہے اور شخصیت کی بھی معرفت ضروری ہے۔ شخص سے مراد اس کا ظاہری وجود، کب پیدا ہوا، کس سن میں پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تھے صورت شکل کیسی تھی، قد کیسا تھا، کتنے کلو کا تھا، یہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شخص کی معرفت کو بیان کر رہی ہیں۔ شخصیت کی معرفت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخصیت کی معرفت ہوتی ہے، شخصیت کی جو شناخت ہوتی ہے، وہ اس کے ظاہری وجود کو نہیں بیان کرتی ہے، وہ خالی اس کے پیدا ہونے، مر جانے، تاریخ ولادت، تاریخ شہادت، تاریخ
کس سن میں، کس جگہ، کس مکان میں، خالی اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتی ہے۔ شخصیت کی معرفت، شخصیت کی معرفت شخص کی معرفت سے زیادہ عمیق ہوتی ہے۔ صفات کیا تھے، کمالات کیا کیا تھے، عادتیں کون کون سی پائی جاتی تھی، علم کون کون سا تھا ان کے پاس، کس طرح کی فکر تھی، کس طرح کا عمل تھا، یہ ہوتا ہے شخصیت کی معرفت۔ تو جو ہے حضرات کی شخصیت کی معرفت، شخص کی معرفت، شخص ختم ہو جاتا ہے، شخص اس دنیا میں آتا ہے، کچھ عرصہ اس دنیا میں رہتا ہے، کچھ عرصہ اس دنیا میں جیتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، لیکن شخصیت جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اس کے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ تو امام کی معرفت میں، امام کی شناخت میں دونوں پہلو اہم رکن رکھتے ہیں، دونوں پہلو بہت اہم ہوتے ہیں کہ شخص کی بھی معرفت ہو اور شخصیت کی بھی معرفت ہو، کہ امام کا ظاہری وجود کیسا ہونا چاہیے، امام کا قد و قامت بھی کیسا ہونا چاہیے، امام میں کوئی نقص ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اسے آیا دنیا کے جو ایسے امراض ہیں کہ جس سے انسان متنفر ہوتا ہے، دور بھاگتا ہے، کیا امام کو ایسے امراض لگ سکتے کہ نہیں لگ سکتے؟ یہ کلامی بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اس طرف نہیں چھوڑوں گا، لیکن ہاں ضروری ہے کہ امام کی معرفت میں شخصیت بھی ضروری ہے اور شخص بھی ضروری۔ پیغمبر نے ارشاد فرمائے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اپنے زمانے کو پہچانے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر فرد کے اوپر اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا واجب عینی ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اپنے زمانے کے ہر شخص کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو جانے کہ امام ہمارا کون ہے، امام ہمارا کیسا ہے، اور ہمیں امام سے کیا چاہنا چاہیے ہے اور امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو جو ہے امام کو ہم سے ہمارا کیا مطالبہ امام سے ہونا چاہیے اور امام کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے۔ دوسرا نقطہ جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اسی معرفت امام کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ جاہلیت سے مراد کیا ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اگر مرا ہے، کیسا مرا ہے؟ جاہلیت کی موت۔ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ بغیر پڑھا لکھا مرا ہے، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کو انگلش بولنا نہیں آتی تھی، اسے عربی بولنا نہیں آتی تھی، اسے فارسی بولنا نہیں آتی تھی، اسے اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کیا یہ مراد ہے اس سے؟ یہ جاہلیت، ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ جاہل ہے شخص، بہت بڑا جاہل ہے، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، کہتے کہ نہیں کہتے، استعمال کرتے کہ نہیں کرتے۔ یہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کیا ہے کہ پیغمبر سے پہلے کے زمانے کو کہا گیا ہے زمانے جاہلیت۔ یہ جہالت کیا ہے؟ یہ جاہلیت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس کے بارے میں؟ کبھی ہماری فکر اس لفظ کی گہرائی کی طرف گئی ہے کہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ جہالت جسے ہم کہتے ہیں بہت بڑا جاہل ہے، کبھی کبھی یہ بھی لفظ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ یہ ہمارے یہاں شہر میں یہ
ضرب المثل جو اس طریقے سے معمولاً عام استعمال کی جاتی کہ بہت پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ پڑھا لکھا جاہل کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا بھی ہو اور جاہل بھی ہو، یہ تو نقص ہے. یا تو پڑھا لکھا ہوگا اور یا جاہل ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ یا پڑھا لکھا ہوگا یا جاہل ہوگا. تو عزیزان محترم، عزیزان والا، تو ہمیں اس لفظ جہالت یا لفظ جاہلیت کو حل کرنے کے لیے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیات کا سہارا لینا پڑے گا کہ قرآن نے یا روایات نے یا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کی کیا تشریح کی ہے، جاہلیت کی کیا ڈیفینیشن بیان کی ہے، جہالت کو کس معنی میں بیان کیا ہے. بہت اہم نکتہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس چیز کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین متوجہ ہوں کہ یہ لفظ جاہلیت، لفظ جہالت، یہ طے بات ہے کہ ہر فرد کے لیے واجب ہے کہ اپنے اندر سے جہالت کو دور کرے، اپنے اندر سے جہالت کو دور کرے. کیونکہ دیکھیے جہالت جو ہوتی ہے، جاہلیت جو ہوتی ہے، وہ قرآن اور روایات میں اس کو دو طریقے سے بیان کیا ہے. ایک دفعہ جہالت، جاہلیت مقابل علم ہے، علم کے مقابلے میں معلوم ایک چیز نہیں آتی ہے، اس نہ آنے کے اعتبار سے انسان نہ آگاہ ہے یعنی جاہل ہے. مقابل علم ہے، علم کے مقابلے میں ایک جہالت، یہ بھی جہالت ہے. مقابل علم ہے، ایک چیز نہیں آتی ہے، ایک چیز نہیں جانتا ہے، ایک چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو یقیناً وہ شخص اس اعتبار سے جاہل ہے. لیکن آ گیا تو اتنے اعتبار سے وہ جاہل نہیں رہا جتنا اس کو معلوم کرنا تھا. مشکل یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہم اپنے سماج میں، اپنے اندر، اپنے درمیان یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ بات مشکل سے مانتا ہے کہ اسے نہیں آتا. تو جو ہے یہ بات مشکل سے اسے ہضم ہوتی ہے کہ اسے نہیں آتا. کسی سے پوچھ لیجئے، وہ بغیر اسکول گئے ہوئے، بغیر یونیورسٹی گئے ہوئے، بغیر مدرسے گئے ہوئے، بغیر حوض علمیہ گئے ہوئے، یہ بات کا اظہار کرتا نظر آتا ہے کہ ہمیں بہت آتا ہے، ہمیں بہت آتا ہے. عزیزان محترم، عزیزان والا، اعتراف جہالت نصف علم ہے. اعتراف جہالت نصف علم ہے کہ ہاں ہمیں نہیں آتا، ہمیں پوچھنا چاہیے ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم کرنا چاہیے ہے. دیکھیے جنہیں آتا ہے وہ صرف 14 ہیں، جو سیکھ کر آئے ہیں اور پورا علم لے کر آئے ہیں وہ صرف 14 ہیں، یا انبیاء ہیں، معصومین ہیں، یا پھر جو کامل اور اکمل ہیں وہ صرف 14 ہیں. اس کے بعد جتنے بھی ہیں انہیں سیکھنا پڑے گا. سیکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جاننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اچھا کب سے اور کب تک جاننا پڑے گا؟ کب سے کب تک جاننا پڑے گا؟ من المہد الل، پڑھیے آپ لوگ تو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، مجلس سے سنتے چلے یار. من المہد الل لہد، ماں کی گود سے کہاں تک؟ قبر تک. قبر تک سیکھنا پڑے گا. اطلبوا العلم من المہد الل لہد، سیکھتے رہو، جانتے رہو، حاصل کرتے رہو. کب سے کب تک؟ ماں کی گود سے قبر تک سیکھتے رہو، سیکھتے رہو. اور جتنا انسان سیکھتا رہتا ہے، جتنا انسان جانتا رہتا ہے، جتنا انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے، اتنا اپنے اندر جہالت کو محسوس کرتا چلا جاتا ہے. تو جو ہے حضرات کی ایک سلوہ پڑھے محمد والے محمد پر.
ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ سیکھنے کا حکم ہے، ضروری فرض ہے، واجب ہے کہ انسان اپنے اندر سے اس جہالت کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مٹاتا رہے۔ کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں آتی؟ کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں آتی؟ کیا ہمیں سب کچھ آتا ہے؟ کیا ہم سب چیز کے جاننے والے؟ کیا ہم ہر بات کے جاننے والے؟ کوئی اس بات کا اعتراف کر سکتا ہے؟ مگر مشکل یہ ہوتی ہے کہ عجیب معجزے ہوتے ہیں یہاں پر، تو عجیب معجزے ہوتے ہیں، بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں کہ فقہ کے مسئلے میں اگر بات کر لیجئے سب سے بڑا مسئلہ بیان کرنے والا نظر آ جائے گا، تاریخ کے معاملے میں بات چھیڑ دیجئے بات کرتا ہوا نظر آ جائے گا، یعنی کہیں سے بھی انسان یہ کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسے نہیں آتا، اسے سیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی مظلومیت جو ہے وہ دین کی ہے، ہماری سب سے بڑا جو مظلوم ہے وہ دین ہے ہمارا، جو شریعت ہے ہماری، جو احکام اللہ ہے، اس میں ہر فرد، ہر شخص نظر دیتا ہوا نظر آ جائے گا۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر کلو کبھی۔ سب سے بڑا مظلوم دین ہے، سب سے بڑا مظلوم دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، یہ اسلام ہے، سب سے بڑا، کیونکہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی نظر دیتا ہوا نظر آئے گا، اپنی نظر دیتا ہوا نظر آئے گا، اپنی بات کہتا ہوا نظر آئے گا، اپنی بات کو کہ وہ اس بات کو کہ نہیں یہی صحیح ہے۔ جیسے بھی ایک بات ہو رہی تھی، آپ کے سامنے مثال دے دوں، وقت بہت کم ہوتا ہے، مجھے اشارہ کر دیجیے جیسی اذان کا وقت 1 منٹ باقی رہ جائے۔ ابھی بات ہو رہی تھی ایک مقام پر، ایک جگہ میں مسقط میں تھا، وہیں پر ایک پڑھ گیا خطیب بیچارہ، احکام کو بیان کر گیا کہ انڈا مکروہ ہوتا ہے، کلیجی مکروہ ہوتی ہے، پایا مکروہ ہوتا ہے، فلاں فلاں چیزیں مکروہ ہوتی ہے۔ اچھا نقطہ لگا گیا، وہ پڑھ گیا۔ بات مشہور ہے یہ ہم سب کے درمیان کہ کلیجی مکروہ ہے، مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ مشہور ہو گئی ہے بات یہ کہ کلیجی مکروہ ہے، لیکن کبھی ہم نے توضیح المسائل اٹھا کے دیکھی؟ کبھی ہم نے اس حکم کو خود دیکھا ہے، جا کر کتاب پلٹ کر دیکھی ہے کہ آیا توضیح المسائل میں کیا لکھا ہے، آیا کتاب میں کیا لکھا ہے، آیا یہ حکم جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آیا اس کا صحیح حکم ہم خود جا کر دیکھیں، کتاب کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ اس کا صحیح حکم کیا ہے۔ اب جب پڑھ دیا تو اب تھوڑا سا نہیں برداشت ہو رہا تھا کہ یہ صحیح بات بتانا چاہیے، بیٹھ کے ایک جگہ بیان کر دیا کہ بھائی نہیں، آپ نے جو پڑھا ہے وہ مشہور ہے عوام کے درمیان، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ خاموش ہے، لیکن جو حالی موالی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ان کے مہمان کی توہین کر دی، بے عزتی کر، نہیں ہے ابھی تک تو مکروہ تھی، اب کیسے مکروہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہ کبھی مکروہ تھی نہ مکروہ ہے، لیکن جو کہ ہم کتاب کو نہیں دیکھتے، کتاب کو نہیں پڑھتے، سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے، اسی لیے اس کو لے کر گرا باندھ کر بیٹھ جاتے اور اس کو یقین کے ساتھ سمجھتے کہ یہی ہے، یہی ہے۔ نہیں، دیکھیں ریسرچ اور تحقیق کا باب کھلا ہوا ہے سب کے لیے، ریسرچ اور تحقیق کا باب کھلا ہوا ہے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، کہ انسان ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا اس زمانے میں، آج کل تو ساری کتابیں ماشاءاللہ سے پڑھی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر، انٹرنیٹ ہاتھ میں ہے، ہر چیز ہے۔ لیکن اب یہ بھی ہے کہ ہر انٹرنیٹ پر اور ہر فیس بک پر اور ہر واٹس ایپ پر آئی ہوئی بات بھی ضروری کہ صحیح ہو، کیونکہ اس میں بھی عجیب و غریب چیزیں آتی ہیں۔ ایک بات آئی اور اس کا حوالہ دیا گیا کہ تحفۃ العقول جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108، میرے پاس بھیجا گیا کہ اس کی آپ بتائیے وضاحت کیجئے، صحیح ہے نہیں صحیح؟ میں نے کہا بھیا تحفۃ العقول ایک ہی جلد کی کتاب ہے،
یہ 5 جلد کہاں سے آ گئی مجھے نہیں پتا، یہ 4 جلدیں اور کہاں سے آ گئی نہیں پتا، تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بھروسہ، لیکن جب تک اصل کتاب کی طرف انسان مراجعہ نہ کرے۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ کوئی بھی انسان، معمولاً انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جاہل کہلاتے ہوئے اس کو کھلتا ہے کہ مجھے کوئی جاہل کہے، اسے کھلتا ہے کہ اسے جاہل کہا جائے، اسے نہ جاننے والا کہا جائے، اس کو اچھا لگتا ہے اسے بہت بڑا فقیہ کہا جائے، اسے بہت بڑا عالم کہا جائے، اسے بہت بڑا مجتہد کہا جائے، اسے کہا جائے کہ نہیں اس میدان کے سب سے زیادہ جاننے والے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے نا، اسے بہت اچھا لگتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اسے عالم کہا جائے، اسے پڑھا لکھا کہا جائے۔ بھئی کہا جائے گا پڑھا لکھا، مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تم من المہد الی اللحد سیکھتے چلے جاؤ، جانتے چلے جاؤ، حاصل کرتے چلے جاؤ، مطالعہ کرتے چلے جاؤ، اپنا کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک کتاب تو پڑھو۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کم سے کم آیت اللہ صافی گلبگانی جو 104 یا 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، 6 گھنٹہ اس کے اپنی اس مسن یعنی سن درازی کے باوجود بھی اتنا مطالعہ، 6 گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے، 6 گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے، 6 گھنٹہ۔ اب ہمارے یہاں اگر جو ہے ڈیوائڈ کیا جائے مطالعہ کا اپنے سماج، اپنے معاشرے میں، کتنا ہم کتاب پڑھتے ہیں، کتنا ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کتنی ہم نے اب تک کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کتنی ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کتنی ہم نے تفسیر پڑھی ہے، کتنا اپنے عقائد کے بارے میں پڑھ کر حاصل کیا ہے یا پوچھ کر حاصل کیا ہے یا جان کر حاصل کیا ہے نا۔ تو ایک مرتبہ جہالت جو ہوتی ہے در مقابل علم ہوتی ہے۔ میں بات کو خلاصہ کر دوں، 2-4 منٹ زیادہ نہیں رہ گئے۔ ایک مرتبہ جہالت در مقابل علم ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ جہالت در مقابل ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ ہٹ دھرمی نہیں ماننا ہے، نہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن کی، میں ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو اس وقت آپ کے سامنے پڑھوں، قرآن کی آیات جتنی بھی ہے، جہاں جاہلون جاہلین جہالت کا لفظ آیا ہے، ہر اس جگہ سارے مقامات پر اگر نظر آئے گا تو مقابل علم نہیں ہے بلکہ مقابل ہٹ دھرمی ہے۔ نہیں جاننا ہے، نہیں سیکھنا ہے، نہیں ماننا ہے اس بات کو، یہ ہے جہالت۔ یعنی مطلب پیغمبر کا یہی تھا، یہاں مقابل علم نہیں ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، مطلب یہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، وہ پڑھا لکھا مقصد نہیں ہے، مقصد اس سے سگنیچر یا انگلش لینگویج نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرم رہا، اس نے نہیں سیکھا، وہ یعنی مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مطیع ہو کر نہیں مارا، مطیع فرما بردار ہو کر نہیں مارا۔ تو انسان جیسے جیسے اپنے زمانے کے امام کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا، جہالت اور ہٹ دھرمی اس سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقصد یہی ہے، میں ایک حدیث بھی لے کر آیا تھا سید الشہداء کی، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ سب جگہ یہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے مراد اس کا مطیع ہو جانا، اس کا فرما بردار ہو جانا، اس کے حکم کے اوپر تعمیل کرنا۔ جناب عباس کے لیے ہمارے خطبہ بہت بڑے بڑے نقطے لگاتے ہیں، شجاعت، کوئی شک نہیں ہے شجاعت میں، لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے اعتبار سے کہ ابو الفضل عباس کی نگاہ امام حسین کے ہونٹوں پر رہتی تھی کہ میرا مولا کہتا کیا ہے، میرا مولا کہتا کیا ہے، جو میرا مولا کہے گا اس پر عمل کروں گا، جو میرا مولا بات کرے گا اس پر عمل کروں گا۔ قطعاً ابو الفضل عباس نے کہیں بھی امام کو مشورہ نہیں دیا کہ امام ایسا کریے، ہے نا، کہیں پر بھی مولا ابو الفضل عباس سے مشورہ نہیں دیا کہ ایسا کریے، یوں کریے، نہیں، جو امام نے کہا ہے
وہ کیا ہے، یہ ہے اطاعت محض۔ مسیب آئے کہ آپ کے لیے تلواریں لگی ہوئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، تلواریں آمادہ ہیں، کہا جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ، تو غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی، کہا بیٹھ جاؤ۔ اسی پر ہارون مکی آئے، کہا ہارون کود جاؤ، ہارون کود گئے، جلتے ہوئے تندور میں کود گئے۔ ڈھکنا بند کر دو، یہ ہے اطاعت محض، یہی ہے معرفت امام زمانہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، خداوندہ ہم کو مطیع محض قرار دے، اور ہمارے تمام گناہ صغیر و کبیر کو معاف فرما، جو ہمیں گزر درجات کو عالی فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و مددگار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔